الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء وجعله وسيلة لتحقيق الرجاء ودفع البلاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج ہمارے درس کے دعا کے محترم بھائی، یقیناً دعا ایک سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت اور سب سے بڑی اور معقولہ عبادت، اسی سے حقیقت کے معنی حاصل ہے۔ قرآن کریم نے دعا پر بھرا ہے اور اس پر نبیوں اور رسولوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ يُسَارِعُونَ بِالْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یعنی وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہم سے لڑتے رہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جن میں سے اہم آداب میں نمبر ایک، دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ پورے قلب سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ، یعنی اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو، یہ جان لو کہ اللہ غافل لاپرواہ کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر دو، دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوص سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نے کہا كنت أصلي فلما جلست بدأت بثناء الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي وقال صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطى سل تؤتى، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے میں نماز پڑھا، جب میں بیٹھا میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پھر میں نے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مانگو تو دیا جائے، اب مانگو تو دیا جائے، یعنی اللہ کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، وہ تمہاری دعا قبول اور تمہاری امید پوری کرے۔ نمبر تین، دعا میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شرم کرنے والا اور بہت سخی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اس کو شرم۔ نمبر چار، دعا کا ایک یہ بھی ہے کہ قبولیت کے وقت ہو حکومت سے جیسے اذان اور اقامت کے درمیان اور رات کا آخری تہائی حصہ اور جمعے کی وہ بڑی یہ سے زیادہ پرامید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ذکر کرتے ہوئے فرمایا ساعة لا يصادفها وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، یعنی جمعے میں اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو سبحان اللہ کا اس کو آ جائے اور اللہ سے کچھ مانگے اللہ اسے وہ دے سکے۔ نمبر پانچ، ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق والدین، ریاست کے حاکم اور عمدہ قیادت ہے۔ یہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے عظیم اطاعت ہے اور مسلمان کے عقیدے کی سچائی، اس کے اخلاق کی سلامتی اور اس کے عادات و اطوار کی شرافت کی دلیل ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ ہمیں دعا کی عبادت اور اس میں عاجزی کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے۔
اے اللہ ہمیں دعا کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے رب العالمین ہماری امیدوں کو قبول فرما اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔